شیعہ کے نزدیک اہل بیت کی کوئی وقت نہیں، صرف دو چند بندے جو نکال لیے انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ کے لیے، ان کو چھوڑ کر یہ سب کو گمراہ سمجھتے ہیں، اور ان کے خلاف انہوں نے جن لوگوں کو یہ مانتے ہیں ائمہ کے طور پر، ان کے اقوال گھڑ رکھے ہیں اور ان کے خلاف، اہل بیت کے خلاف باتیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں۔ کہ انہوں نے منع کیا زیادہ، اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کر لیا تو انہوں نے کیا اس کی تکفیر کی، اور محمد بن حنف کورٹ میں تھے، اور نہیں اہل بیت علیہم السلام جو خارجی لکھتے تھے یہ زیدی تھے، زیدی تو بہت ہے، اہل بیت علیہم السلام نے زیدیوں کی بہت مذمت کی ہے، اور جو زیدی حضرات تھے، اور یہ سب چچزاد بھائی تھے امام صادق علیہ السلام کے، انہیں سب علوی تھے، سب فاطمی سید تھے، اور یہ لوگ انہوں نے بہت ستایا ہمارے ائمہ علیہم السلام کو، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ان کو بہت منع کیا ان کاموں سے، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کے کسی شیعہ نے ان لوگوں کا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو شخص اہل بیت کا ساتھ دے، جیسے کہ امام زید کا لوگوں نے ساتھ دیا، یا باقی علویوں کا لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے ساتھ شامل ہو کر ان کے خروج کا حصہ بنے، وہ لوگ ایسے ہیں جیسے کہ کوئی خنزیر کا گوشت کھائے۔ تو اس طرح کے فتوے انہوں نے اہل بیت کے خلاف لگا رکھے ہیں۔ اور اس کا جہاد صحیح ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح احادیث میں یہ ملتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے زید کو منع کیا تھا جہاد کرنے سے یا خروج کرنے سے، لیکن زید نے سنا نہیں تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی خروج کرتا ہے یا جہاد شروع کرتا ہے امام معصوم کے علاوہ، تو اس کا ساتھ دینا، اس کے ساتھ اس کا ہیلپ کرنا، اس کے جھنڈے کے نیچے لڑنا، اس طرح ہے جیسے کہ خنزیر کا گوشت کھانا، خنزیر کا خون پینا، اس طرح حرام ہے۔ جی ہاں، یہ احادیث میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی بلکہ یہ اس طرح کہتے ہیں کہ اہل بیت کافر تھے، ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ اس خواہش میں، اس آرزو میں کہ ان کو حکومت مل جائے، وہ خروج کرتے تھے، وہ جہاد کرتے تھے، اور وہ امامت کا ادعا بھی کرتے تھے، تو اس لحاظ سے ہمارے نزدیک وہ کافر ہوتے تھے۔ اور اہل بیت علیہم السلام کی بہت سخت احادیث ہیں، شدید احادیث ہیں زیدیوں کے مذمت میں۔ ارے تم تو دشمن اہل بیت ہو، اہل بیت کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، بلکہ آخر میں یہی بات ہے کہ تم نے تو اہل بیت پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، اور نعرہ اہل بیت کا، نام اہل بیت کا، اور لگایا اہل بیت پر کفر کا فتویٰ۔ اتنی ضلالت اس شخص نے ڈال رکھی ہے اور اس دین نے کہ اہل بیت کے خلاف کفر کے فتوے تک لگاتے ہیں یہ لوگ۔